السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ۔ وَإِذَا اور جب، قیل کہا جاتا ہے، لہم ان منافقین سے جو بظاہر کہتے ہیں ہم ایمان لائے لیکن حقیقت میں مومن نہیں ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، نہ تم فساد مچاؤ زمین میں، قالوا تو کہتے ہیں، انما نحن ہم تو صرف مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں۔ قیل ماضی کا صیغہ ہے اور اس کا ترجمہ ہوتا ہے جب ان کہا گیا، لیکن جب اذا آ جاتا ہے اس پر تو اذا ماضی کو مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے، یعنی اس میں آئندہ کا معنی بھی شامل ہو جاتا ہے، صرف ماضی نہیں باقی رہتا۔ یعنی منافقین سے جب کہا گیا اور آئندہ بھی جب کہا جائے گا، یہ معنی ہو گیا۔ تو جب بھی ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی فساد نہ مچاؤ، منافقین کا فساد کیا تھا؟ ان کا فساد سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سنجیدہ نہ لینا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑانا، نبی کا مذاق اڑانا، کہ بھئی بات ہو رہی ہے ایمان لے آؤ، تو تمہیں چاہیے کہ تم حقیقی معنوں میں ایمان لے آؤ، دلی طور پر کلمہ پڑھ لو اور مسلمان ہو جاؤ۔ لیکن انہوں نے توہین کی اللہ تعالیٰ کی بھی، اس کے نبی کی بھی۔ تو احکامات الہیہ کے مذاق اڑانے کو فساد سے تعبیر کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اس لیے فساد ہے کہ جب کوئی شخص جرأت کرتا ہے اور علی الاعلان اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اس طرح اپنے مذاق کا نشانہ بناتا ہے، تو بات اس تک نہیں محدود رہتی، پھر یہ بات پھیل جاتی ہے، پھر اور لوگوں کو بھی ہمت اور حوصلہ ہو جاتا ہے اور وہ بھی اس کام پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اور جب اس طرح کام پھیلتا ہے تو صاف ظاہر ہے کہ اہل ایمان جو ہیں ان کے جذبات بھڑکتے ہیں، وہ غصے میں آتے ہیں، پھر اس سے لڑائی جھگڑا پھیلتا ہے، تو اسی کو ہی فساد کہا اللہ تعالیٰ نے۔ اور عمومی طور پر ہر طرح کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی وہ فساد ہے، جس طرح اللہ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ تو منافقین میں چونکہ یہ ساری باتیں موجود تھیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب انہیں سمجھایا جاتا ہے کہ دیکھو تمہارے اس عمل کے ذریعے مدینے کا پرسکون ماحول خراب ہو رہا ہے، ایک تو پتہ یہ یہودی ہیں، منکر ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ دشمن ہیں ہمارے، اور ایک وہ کافر ہیں، ٹھیک ہے ان کا بھی پتہ ہے، تو تم یہ جو درمیان میں کبھی ادھر کبھی ادھر مذبذبین، کبھی دیکھا مسلمانوں میں مفاد ٹھیک ہو رہا ہے تو ادھر آ گئے، کبھی کافروں میں مفاد کا تحفظ ہو رہا ہے تو وہاں چلے گئے، تو یہ کام نہ کیا کرو۔ تو وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، تو بھئی دیکھو ہم ان کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں وہاں جائیں، ان کے ساتھ بھی اپنا تعلق رکھیں تاکہ ہمیں نقصان نہ ہو۔ تو ہم تو اصلاح چاہتے ہیں، ہم تو فائدہ چاہتے ہیں، تو وہاں جانے سے اگر ہمارے مفادات اور یہ اگر یہ بچ رہے ہیں، تحفظ ہو رہا ہے، تو اس میں کیا خرابی ہے؟ الا سن لو، انہم بے شک وہ، ہم المفسدون وہی تو فسادی ہیں، ولکن لا یشعرون اور لیکن انہیں شعور ہی نہیں ہے۔ اصل میں جب بندہ برائی پر آمادہ ہو جاتا ہے اور جرأت کرتا ہے نا، تو پھر شیطان اس کے ساتھ شامل ہو کر اس کی برائیوں کو اس کے لیے مزین کر دیتا ہے۔ افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، وہ شخص کے جس کے لیے اس کی برائیاں بھی مزین کر دی گئی ہیں اور اب وہ اپنے گناہوں کو بھی نیکی سمجھ رہا ہے، تو کیا یہ شخص اس کی طرح ہو سکتا ہے کہ جس کے اندر یہ خرابی نہیں ہے؟ ظاہر ہے یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ تو وہ منافقین اب اپنے فساد کو بھی اصلاح سمجھتے تھے، اپنے بگاڑ کو بھی درستگی سمجھ رہے ہیں، اور یہی ان کی خامی تھی کہ ان کی عقل پر پردہ پڑ چکا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے بھئی ایمان لے آؤ،
جس طرح ایمان لائے لوگ۔ تو منافقین کے ماحول میں جن لوگوں کو بطور نمونہ اور معیار پیش کیا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ لوگ بھی تو ایمان لائے ہیں نا، تو ان لوگوں سے مراد صحابہ کرام ہیں۔ تو جب منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو تم یہ جو کافروں سے دوستیاں لگا لگا کے یہ سمجھتے ہو کہ شاید ہمیں کچھ مل جائے گا، تو یہ نہ کرو، خالص مسلمان ہو جاؤ، حنفاء للہ، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف یکسو ہو کر۔ دیکھو صحابہ کرام ماشاءاللہ کتنا اچھا اخلاق، کردار، سب کو پتہ ہے کہ یہ مخلص ہیں۔ قالو تو کہتے ہیں کیا نؤمنو ہم ایمان لائے، کما آمن السفہاء جس طرح ایمان لائے بیوقوف لوگ۔ یہ بیوقوف ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے مفادات کا تحفظ کیسے کرنا ہے، سروائیو کیسے کرنا ہے، کافروں کے ساتھ کیسے مل جل کر رہنا ہے، اور انہیں کس طرح اپنا بنا کے رکھنا ہے، ان کو تو پتہ ہی کوئی نہیں۔ انہوں نے تو اپنا نقصان کیا ہوا ہے، اب ہم بھی ان بیوقوفوں کی طرح ہو جائیں۔ الا سن لو، انہم بے شک وہ، ہم السفہاء وہی تو بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون اور لیکن وہ نہیں جانتے۔ یعنی یہاں ایک تو صحابہ کرام کی فضیلت اس انداز سے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں منافقین کے سامنے بطور معیار پیش کیا کہ یہ دیکھو مخلص بندے ہیں، ان کی طرح کا ایمان لاؤ۔ اور دوسرا ان کی فضیلت یہاں سے ظاہر ہو رہی ہے کہ انہوں نے صحابہ کرام کو بیوقوف کہا، تو اللہ تعالیٰ نے نتیجے میں ان منافقوں کو بیوقوف کہا نہیں، صحابہ کرام نہیں بیوقوف، وہ تو بڑے دانا ہیں، انہوں نے اپنی عارضی زندگی یہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق گزارنے کا عہد کر لیا ہے، اور اس کے نتیجے میں ان کی ہمیشہ کی جو زندگی ہے وہ کامیاب ہو گئی۔ تو اس سے بڑی اور دانائی کیا ہوگی؟ تو بیوقوف تو تم ہو کہ اپنے عارضی اور دنیاوی مفادات کے تحفظ کے لیے اپنی ہمیشہ کی زندگی کو تم نے داؤ پر لگا دیا ہے۔ تو تم سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں، اور اس سے بڑا المیہ یہ ہے کہ تمہیں اپنی بیوقوفی کا علم بھی نہیں ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا اور جب ملتے ہیں وہ ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قالو تو کہتے ہیں آمنا ہم بھی ایمان والے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں، تنہا ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف، قالو تو کہتے ہیں انا معکم بلا شبہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون ہم تو صرف مذاق کرنے والے ہیں۔ اب یہاں ایک اور ان کی بد عادت کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اہل ایمان کے ساتھ جب ملتے ہیں، صحابہ کرام سے ملتے ہیں، تو انہیں تسلی دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ بے فکر ہو جاؤ، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہمارا ایمان ہے، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، اور دیکھا نہیں ہم نے فلاں موقع پر وہ اپیل کی گئی تھی تو ہم نے پیسے بھی دیے تھے، تو ہم تو خرچ بھی کرتے ہیں، تو ہم مخلص ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ لیکن جب کبھی ادھر جاتے ہیں اپنے سرداروں کی طرف، شیاطین سے مراد ان کے سردار، کیونکہ شیاطین انسانوں میں بھی ہوتے ہیں نا، من الجنۃ والناس۔ اسی طرح 8ویں پارے میں بھی کہا سورۃ انعام میں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، سورہ اعراف میں، کہ ہم نے ہر نبی کے دشمنوں میں شیاطین رکھے ہوئے ہیں، وہ انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور جنوں میں سے بھی۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے منافقین کے شیاطین ان کے بڑے سرداروں کو قرار دیا، مراد کافر بھی ہیں اور منافقوں کے بڑے چوٹی کے جو ہیں وہ بھی ہیں۔ تو اپنے جب کافروں سے اور ان منافقین سرداروں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں انا معکم بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون ہم نے تو ان کو ویسے پاگل بنایا ہوا ہے، انہیں ہم باتوں میں الجھا دیتے ہیں، ان سے راز لے لیتے ہیں، ان کی باتیں ہم سن لیتے ہیں، وہاں ان کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں کوئی نہ کوئی بات معلوم ہو جاتی ہے، ان کی ہمیں نیتوں اور ارادوں کا پتہ چل جاتا ہے، اور وہ ہم آ کر تمہیں بتا دیتے ہیں، تو ہم تو اصلاً تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم اللہ تعالیٰ
مذاق کرتا ہے ان سے۔ جب مذاق کرنا جو ہے نا یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے، استہزاء کسی کا یہ اچھی صفات میں نہیں سمجھا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت قرآن مجید میں بعض اور مقامات بھی ایسے ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ کی نسبت کی طرف بعض ایسی چیزوں کی نسبت کی گئی ہے کہ جو عام حالات میں پسندیدہ نہیں سمجھی جاتی، تو وہ مقابلے میں آئی ہے۔ فی الحقیقت اللہ تعالیٰ کا وہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں شامل نہیں ہے۔ جس طرح پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ دھوکہ دیتا ہے ان کو، منافقوں کو، اسی طرح یہاں کے منافقوں سے اللہ تعالیٰ استہزاء کرتا ہے۔ تو یہ فی نفسی ہی اللہ تعالیٰ کی صفات میں یہ چیز شامل نہیں ہے۔ یہ تو منافقین کے مقابلے میں کہا کہ ٹھیک ہے تم نے یہ کیا نا، اللہ بھی تمہارے ساتھ ایسا ہی کرے گا۔ تو یہ مقابلے میں یہ بات ذکر ہو رہی ہے کہ اللہ بھی ان کا مذاق اڑاتا ہے اور ان سے مذاق اور استہزاء کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے استہزاء یہ کیا کہ دنیا میں ڈھیل دے دی، اچھا جاؤ کر لو جو کرنا ہے۔ منافقوں کو اب کافروں سے ملتے ہو تو ٹھیک ہے، ادھر تمہارے تحفظ پورے ہو جاتے ہیں، ادھر ہم نے تمہیں یہ مہلت دے دیا کہ تم کلمہ پڑھ رہے ہو، ہم نے کہا ٹھیک ہے ان کو مسلمان برادری میں سمجھ لو بھائی، ان کے قبرستانوں اپنے قبرستان میں ان کو دفن کرو، ان کے معاملات، ان کی شادی بیاہ خوشی غمی ان میں شرکت کرو۔ دنیا میں ہم نے یہ کہہ دیا اور آخرت میں ہم انہیں فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں پھینک دیں گے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ مدّ یا مدّو کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا کسی چیز کو، تو اللہ تعالیٰ انہیں کھینچ رہا ہے، انہیں ڈھیل دے رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے، اچھا ٹھیک ہے اور کر لو اور کر لو۔ فی طغیانہم، وہ اپنی ہی سرکشی میں، یعمہون، حیران پھرتے ہیں کہ دیکھو ہم نے کیسے مسلمانوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے۔ تو یہ ان کے منافقین کا طرز عمل یہاں اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ذکر کیا ہے کہ وہ بظاہر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے درپے ہیں، جبکہ در حقیقت وہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں اور اپنی آخرت کو انہوں نے خراب کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔